بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثير وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 سے 30 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے۔ تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ یقیناً حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے۔ گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہتوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے بہتوں کو، اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو۔ سرکش لوگ وہ ہیں جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نہ جوڑنے کا حکم دیا۔ وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لٹا دیے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں ٹھیک ٹھیک 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور یاد کرو جب کہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا، اور ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو مثالیں پیش کرتا ہوں اس کے ذریعے میں بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہوں اور بہت سے لوگوں کو راہ ہدایت دکھا دیتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت اور گمراہی کا دار و مدار انسان کی اپنی داخلی کیفیت ہے۔ اگر انسان کے دل میں خیر ہے، بھلائی ہے اور نیک نیتی ہے اور طلب علم ہے تو آپ کو اس قرآن سے ہدایت مل جائے گی، لیکن اگر دل میں ٹیڑھ ہے، کجی ہے، نیت میں فساد ہے تو یہی قرآن آپ کی گمراہی میں اضافے کا سبب بنے گا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے عہد الست کا ذکر کیا ہے جو آگے سورۃ الاعراف میں آئے گا۔ یہ وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح انسانی سے لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو انسان کو صلہ رحمی کا حکم ہے، لیکن انسان قطع رحمی کرتا ہے، اپنے بھائی کے مال کو ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے اور بھائی چارے کو پارا پارا کرتا ہے۔ انسان اپنی ذاتی اغراض کے لیے اور اپنے تکبر کے لیے تمام اخلاقی حدود کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ متذکرہ بالا دونوں چیزوں کے نتیجے میں زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ انسان اللہ کی اطاعت سے باغی ہو جائیں
یہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگیں تو اس کا نتیجہ فساد فی الارض کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ آگے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو بالآخر آخری اور دائمی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک گہرا فلسفہ اور حکمت بیان کی گئی ہے جو آج کل ہماری نگاہوں سے بالکل اوجھل ہے۔ وہ یہ کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے، جس کو کنتم امواتن سے تعبیر کیا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری اور مسلم میں ایک روایت مذکور ہے کہ رحم مادر میں بچہ جب 4 ماہ کا ہوتا ہے اس میں وہ روح لا کر پھونک دی جاتی ہے۔ یہ گویا پہلی مرتبہ کا زندہ کیا جانا ہو گیا۔ ہم اس دنیا میں اپنے جسد کے ساتھ زندہ ہو گئے، ہمیں پہلی موت کی نیند سے جگا دیا گیا۔ اب ہمیں جو موت آئے گی وہ ہماری دوسری موت ہوگی، اور اس کے نتیجے میں ہمارا جسد وہیں چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا، یعنی مٹی میں، اور ہماری روح بھی جہاں سے آئی تھی وہیں لوٹ جائے گی۔ یہ فلسفہ و حکمت قرآن کا بہت گہرا نقطہ ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے پوری زمین کو اور 7 آسمانوں کو پے در پے پیدا کیا، اور میں ہر شے کا علم رکھنے والا ہوں۔ یہ آیت اصل میں آیات متشابہات میں سے ہے۔ 7 آسمانوں کی کیا حقیقت ہے، انسان ابھی پوری طرح اس سے واقف نہیں ہو سکا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اس آیت سے خلافت کا مضمون شروع ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم الآخرہ، کہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائی گئے ہو۔ خلیفہ در حقیقت نائب کو کہتے ہیں۔ زمین پر انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ اب انسان کا کام ہے کہ جو ہدایت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اس پر منوعاً عمل کرے، اور جس معاملے میں کوئی واضح ہدایت نہیں ہے وہاں غور و فکر اور سوچ و بچار کرے اور استنباط اور اجتہاد سے کام لے۔ پھر جو بات روح دین سے زیادہ مطابقت رکھتی ہو اسے اختیار کرے۔ یہی در حقیقت رشتہ خلافت ہے جو اللہ اور انسان کے مابین ہے۔ چونکہ اختیار کے اندر بدعنوانی کا رجحان موجود ہے، اس بنا پر فرشتوں نے قیاس کیا کہ انسان کو زمین میں اختیار ملے گا تو یہاں فساد ہوگا، خون ریزی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی حکمتوں سے ہم خوب واقف ہیں، میں انسان کو خلیفہ کیوں بنا رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔